أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حیات اولیاء کرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ دے جڑے دوست نے انہاں دے نال اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے، انہاں دے واسطے دنیا دے وچ بھی خوشخبری ہے اور آخرت دے وچ بھی خوشخبری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا تے رہندے آیاں اپنے دوستاں نو اکیلیاں نہیں چھوڑدا، انہاں دی مدد کردا ہے، انہاں دی دعا نو قبول فرمادا ہے اور انہاں دے کول آن والیاں دیاں دعاواں نو قبول فرمادا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کسے دوست نو دنیا تے پریشان نہیں ویکھ سکدا، ایویں ہی اللہ تعالیٰ اپنے دوستاں نو، اپنے ولیاں نو، اپنے خاص بندیاں نو نہ قبر وچ چھوڑدا ہے نہ آخرت نو چھوڑے گا. کیونکہ جو دوستی ہے، دوستی دا ایک اصول ہے. فرمایا کہ دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست. فرمایا کہ دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست، کہ دوست وہ ہوندا ہے کہ جڑا اپنے دوست دے ہاتھ نو مضبوطی دے نال پکڑ دے. در پریشان حالیو در ماندگی، کہ جدوں اس دا دوست کسی پریشانی غم مصیبت دے وچ مبتلا ہوئے تو دوست اپنے دوست دے ہاتھ نو پکڑ کے اس پریشانی وچوں کڈ لوے، اس نو آکھیا جاندا ہے دوستی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے اہل ایمان دا اور انہاں نو اندھیریاں دے وچوں نکال کے نور دی طرف لے جاندا ہے. تو اندھیرے جو نے اندھیرا غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے،
اور نور روشنی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، قرب ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے۔ تو خالق نے فرمایا کہ میں ایمان والیاں دا دوست ہاں۔ جدو عام دوست اپنے دوست نو غم وچ نہیں رہن دیندا تو میں تو پھر خدا ہاں، میں اپنے دوستاں نو کیویں غم میں چھوڑ دیواں گا۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا دوست ہے، اللہ تعالیٰ دا رسول بھی تہاڈا دوست ہے۔ اور اس مقام تے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ دے دوست نے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے۔ کہ دوست دا کم ہی ہے اپنے دوست نو غم دے وچوں کڈ دینا، پریشانی دے وچوں نکال لینا، دکھ دے تو دور کر دینا، پریشانیاں، خوف، ہر چیز تو بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا دوست بن جائے یا جیڑا اللہ دا دوست بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس نو کدے کوئی غم نہیں آن دیندا۔ اور فرمایا کہ دنیا دیاں جڑیاں دوستیاں نے اے عارضی نے، اور اللہ تعالیٰ دی جڑی دوستی ہے وہ حقیقی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہن والی ہے۔ دنیا تے کنہ بھی کسے دا کوئی پیارا دوست کیوں نہ ہوئے، جدو انسان اس دنیا تو جانتا ہے، اس دی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کوئی دوست اپنے دوست دے نال نہیں جاندا کہ اے میرا دوست ہے، فوت ہو گیا ہے، قبر وچ جا رہا ہے، تو میں اس سے نال جاواں، میں اس سے نال اس سے رات گزاراں اور ویکھاں کہ اس سے نال کی بندا ہے، یا میں اس سے کوئی مدد کراں۔ تو کدے کوئی ایسا دوست نہیں ویکھاں گے جیڑا اپنے دوست دی خاطر اس دوست دے نال قبر وچ جاندا ہوئے گا۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام دی رحمت تو کہ ادھرو جو کہ عام مسلمان ہے اس دی موت واقع ہوندی ہے، سارے دوست سنگی رشتہ دار اس نوں قبر وچ اکیلا چھوڑ کے واپس جاندے نے۔ جدو اس دے کول کوئی نہیں ہوندا تو آقا علیہ السلام آ جاندے نے۔ تو آقا علیہ السلام بھی ساڈے دوست نے، اور آقا علیہ السلام آندے نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے میرے حبیب جا، ہن ساڈے دوست نو ساڈی ضرورت ہے، کہ ہن سارے دوست چھڈ گئے نے، سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے نے، سارے تعلقات دنیا دے ختم ہو گئے نے، اور آج اگر کوئی تعلق باقی ہے تو وہ ساڈا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی دوستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی محبت ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ جد میں مریا میرے بھین بھرا، جد میں مریا میرے بھین بھرا، میری میت تے آن کے رون لگ پے، تے میرے نال محبتاں کرنے والے ہتھی مٹیاں منہ تے پون لگ پے، میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ، کیوں کلیاں چھڈ کے جان لگ پے، آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ سارے چھڈ جاندے نے، ساریاں دوستیاں مک جاندیاں نے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دی دوستی نہیں ختم ہوندی۔ اس واسطے ہی فرمایا کہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، اللہ محمد دیاں سچیاں یاریاں نے۔
ضرورت ہے کہ اسی اس یاری نو لا لئیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے میرے دوست نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہاں دے واسطے دنیا دے وچ بھی خوشخبری ہے اور انہاں دے واسطے آخرت دے وچ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ انہاں نو دنیا دے غم پریشانی وچ مبتلا کرتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہاں نو آخرت دے وچ غم یا پریشانی وچ مبتلا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ جڑا پھر ساڈا ہو جاندا ہے پھر اسی اندے ہو جانے ہاں۔ اور انسان دی زندگی دا سب تو بڑا جو غم ہے وہ کیا ہے، سب تو بڑی جو پریشانی ہے وہ کیا ہے کہ جس دے کولوں انسان بچ نہیں سکتا، جس دے وچ ہر انسان نے جانا ہے وہ موت ہے، کہ اس دے کولوں انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ دنیا دے تمام غماں تو وڈا غم موت ہے، ساریاں پریشانیاں تو وڈی پریشانی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جڑا میرا دوست ہے نہ اس نو میں غم آن دینا نہ انہوں میں خوف آ دینا، نہ اس نو غم نہ اس نو خوف، اور سارے خوفاں تو وڈا خوف بھی مرن دا ہے کہ مراں گے قبر وچ جاواں گے سارے چھڑ کے آ جان گے تو کی بنے گا۔ تو خوف ہے کہ نہیں ہے کہ انسان اگر ایک لمحہ سوچے کہ میرے جسم میں جان نہیں ہے، بول نہیں سکنا وہاں، کچھ چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور میرے ساتھی آ کے میرے قبر وچ رکھ کے واپس چلے گئے نے، قبر بند ہو گئی ہے، اوپر مٹی ڈال دیتی ہے، پھر وچ انسان دی کیفیت کی ہوئے گی؟ تو پھر انسان کو پتہ لگے گا کہ خوف کس نو آکھیدا ہے، خوف دا پھر احساس ہوئے گا۔ تو خالق نے فرمایا کہ جڑے ساڈے نے اسی انہاں نو خوف نہیں آن دیندے، اسی انہاں نو غم نہیں آن دیندے، تو پھر خالق کائنات نے اس موت دا حل بھی کڈ دیا کہ چونکہ موت بھی ایک خوف ہے، موت بھی ایک غم ہے، پریشانی ہے۔ فرمایا کہ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حیاتن طیباتن، کہ جدوں یہ دنیا ظاہری جڑی ہے ختم ہوندی ہے زندگی اس دی اور موت تاری ہوندی ہے، پھر اسی موت تو بعد اپنے بندیاں نو ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دینے ہیں، اور او جڑی زندگی ہے اس نو ہی حیات اولیاء کرام آکھیا جاندہ ہے۔ اور اس دے متعلق ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینطلقون من دار الی دار، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ دے دوست نے وہ کدے مردے نہیں نے، انہاں نو کدے موت نہیں آندی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں نو ایک گھر دے وچوں دوسرے گھر وچ منتقل فرما لیندا ہے۔ یہ دنیا دا گھر ہے، دوسرا برزخ دا گھر ہے، اس گھر وچوں دوسرے گھر وچ لے جاندا ہے۔ جویں اس گھر وچ اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے، جویں اس گھر وچ اللہ دیاں رحمتاں نصیب ہوندیاں نے، ایویں ہی اس گھر وچ بھی اللہ دی رحمتاں عطا ہوندیاں نے، بلکہ اس گھر وچ اس گھر تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں نصیب ہوندیاں نے۔ اس واسطے ہی تو فرمایا گیا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ آزمائشہ دا گھر ہے۔ جس وقت انسان اس گھر دے وچوں نکل جاتا ہے تو آزمائشاں وچوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، قید وچوں وہ رہائی پا لیندہ ہے، پھر ان دے واسطے جو شرعی احکامات پہلے لاگو سن وہ سارے دے سارے جڑے نے انہاں دا جڑا نفاذ ہے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ آخرت دے وچ انسان چلا جاتا ہے، اور آخرت دے وچ انسان فقط اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انعامات ہی ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو پھر پہلے دن نالوں بھی زیادہ شان عطا کر دیندا ہے۔ اور ویکھن نو تو اس دنیا تو چلے جاندے نے، اور ظاہری طور تے انہاں نو اسی قبر وچ دفن کر دینے ہاں، لیکن انہاں دی جڑی قبر ہے وہ قبر بھی بڑی شان والی ہوندی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے سے شان ہے، فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ وقبر الکافر حفرۃ من حفر النار، اور جیڑی کافر دی قبر ہے وہ جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ تو مومن جس وقت اس دنیا تو جاندا ہے تو ظاہراً وہ قبر ہی ہوندی ہے، لیکن حقیقت وچ وہ جنت دا باغ ہوتا ہے۔ اور جو جنت ہے، جنت دی اگر اسی تعریف کریے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ جنت وچ ہر او چیز ہے جو تسی چاہو گے، ہر او ملے گا جو تسی منگو گے۔ کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ دی ایسی رحمتاں دا خزانہ ہے کہ جس وچ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، بلکہ کمی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو تسی منگو گے، جو تسی چاہو گے، جو تہاڈی خواہش ہوئے گی وہ تھانوں ملے گا۔ اور فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور جس وقت جنتی جنت وچ چلے جان گے تو پھر انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں دتی جائے گی، کہ جنت وچ تکلیف نہیں، اذیت نہیں، پریشانی نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، مصیبت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے، لطف ہی لطف ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دی برسات ہے۔ اور فرمایا کہ جڑا پھر ایک باری جنت وچ چلا جاتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ پھر جنت وچوں نکالے گا بھی نہیں، یعنی کہ جنت دا جو داخلہ ہے وہ مشکل ہے، اگر داخل ہو گیا تو پھر نکلن دا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو خلق کائنات محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن دی جڑی قبر ہے وہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ تو اب جس دی قبر جنت بن جائے تو قبر وچ ہار و نعمت ہے، کہ جنت وچ ہار و نعمت ہے جو جنت دی نعمتاں نے۔ جس دی قبر جنت بن گئی اللہ تعالیٰ اس نوں وہ تمام نعمتاں عطا کر دیندا ہے جو خلق کائنات نے جنت نوں عطا فرمائیاں نے۔ تو ویکھن نوں تو انسان جڑا ہے اس دنیا تو چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت دے وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بڑا مقبول ہو جاتا ہے، بڑی اس شان پہلے دے نالوں زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بھی اور زیادہ ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے ہی خلق کائنات نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ جڑے ساڈے لوگ نے، جڑے ساڈے دوست نے، انہاں دے واسطے دنیا دے وچ بھی خوشخبری ہے، انہاں دے واسطے آخرت دے وچ بھی خوشخبری ہے۔ کہ کوئی یہ نہ سوچ لوے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے دنیا دے تو اللہ تعالیٰ دے بڑے قریب نے، دنیا تو چلے جان گے تو پھر دور ہو جان گے، ایسا نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ ہور نزدیک ہو جاندے نے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت اور انہاں نوں اپنے قرب وچ لے لیندی ہے، اور انہاں دیاں جڑیاں دعاواں نے پہلے دے نالوں بھی زیادہ مقبول ہوندیاں نے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تانوں وہ عطا کرے گا جو تسی چاہو گے، وہ عطا کرے گا جو تسی منگو گے، یعنی کہ جنت دے وچ جو بھی سوال کیتا جائے گا مالک عطا کرے گا۔ تو جڑا مومن ہے اس دی قبر جنت ہے، جو مومن قبر اس دی جنت ہے، جنت وچ رہائش پذیر ہے، جنت دی نعمتاں اس نوں مل رہیاں نے، اگر وہ اللہ تعالیٰ دا ولی، اللہ تعالیٰ دا دوست، اللہ تعالیٰ دا خاص بندہ اس مقام تے، اپنی قبر دے مقام تے کسے دے واسطے دعا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جڑا اسی مزارات تے جا کے دعاواں کرنے اور ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا تے گھر بیٹھے بھی قبول ہو جاندی ہے، تو پھر مزار شریف تے جان دی کی ضرورت ہے، دربار پاک تے جان دی کیا ضرورت ہے؟ رب تو وہی ہے جڑا گھر بھی سن رہا ہے، رب تو وہی ہے کہ گھر بیٹھ کے تسی بلاؤ گے تو رب وہ ہے، مسجد بلاؤ رب وہ ہے، بازار بلاؤ رب وہ ہے، دل نال پکارو گے تو رب وہ ہے، زبان نال پکارو گے تو رب وہی ہے۔ رب ایک ہی ہے،
لیکن دعاواں دے مقامات وکھرے وکھرے نے کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے نے انہاں دے درجات اپنے اپنے نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ والا ان سالانی لأعطینہ، جدوں میرے کو سوال کرتے نے میں ضرور عطا کرنا وا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید لگائی لأعطینہ، میں ضرور عطا کرنا وا۔ اور کئی ایسے بھی ہیں کہ ساڈے جیسے کہ جڑے ایک دن وچ کھرے کنیاں دعاواں منگتے ہیں لیکن ظاہراً ویکھن نوں ایک بھی قبول نہیں ہوندی، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قبولیت وچ کوئی فرق نہیں۔ قبول کرنے والا وہ ایک ہی خدا ہے، لیکن ساڈیاں دعاواں، ساڈے اعمال، ساڈے درجیاں وچ فرق ہے کہ ساڈی جو دعا ہے، ساڈی التجا اجے اس مقام تے نہیں پہنچی کہ قبول ہو جائے۔ لیکن جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوندے نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست ہوندے نے، انہاں دا یہ مقام ہوندا ہے، انہاں نوں ایک قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ انہاں دی زبان دے وچ جو نکلتا ہے مالک قبول فرما لیندا ہے۔ اور جدو اسی کسی مزار تے جانے وہاں تو مزار تے دعاواں دے قبول ہون دی وجہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ میں عرض کیتی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جڑی مومن دی قبر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے، یعنی کہ مومن دی جڑی قبر ہے وہ جنت ہے۔ اور جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ جنت وچ جو تسی چاہو گے وہ تھانوں ملے گا، جو تسی منگو گے وہ عطا کیتا جائے گا۔ تو اب جس وقت ایک اللہ تعالیٰ دا ولی، اللہ تعالیٰ دا دوست دنیا تو گیا، قبر وچ گیا، اللہ نے اس دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دیتا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ دا جڑا دوست ہے وہ جنت دے وچ رہائش پذیر ہے۔ جس وقت اسی انہاں دی بارگاہ وچ جاواں گے، جا کے التجا کران گے، انہاں دا وسیلہ پا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کران گے، اور او اللہ دا جڑا ولی ہے وہ جس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں ساڈی سفارش کرے گا، یا اللہ اے تیرا بندہ ہے، اس دی دعا قبول کر لے، اون دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دا جڑا ولی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قرب وچ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمتاں وچ وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں دی وجہ دے نال جڑے گناہ گار نے انہاں دیاں دعاواں بھی قبول کر لیندا ہے۔ بلکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ جڑے کمزور اور ضعیف ہوندے نے انہاں دا احترام کیتا کرو، انہاں دی مدد کیتا کرو، اور انہاں نو دکھ نہ دیتا کرو، پریشانی اور انہاں نو ستایا نہ کرو، کیوں کہ تانوں انہاں دی وجہ دے نال رزق دیتا جاندا ہے۔ عموماً اساں ویکھنے کہ والدین اگر ضعیف ہو جان تو اولاد تنگ ہو جاندی ہے، یا گھر وچ کوئی بڑا بزرگ کوئی ایسا رشتہ دار ہوئے تو اس تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گھر وچ کوئی بزرگ ہوئے تو اس دے بزرگ دی بزرگی تو پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ رحمت دی امید رکھیا کرو کہ ممکن ہے کہ اس بزرگ دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ کھرے کتنا دھانو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا علیہ السلام نے سانو دسیا ہے کہ کبھی کبھار حالانکہ رزق تو ساڈے مقدراں دا ہے، رزق تو ہر کسے نو اپنے مقدر دا مل رہا ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نو نہ ستایا کرو، تانوں انہاں دی وجہ تو رزق دیتا جاندا ہے، تو اے کندے نصیب دار ہے؟ نصیب یہ بھی ساڈا ہے، لیکن او نصیب بندا ادھروں پیا ہے۔ تو اس واسطے دعاواں اللہ نے قبول کرنیاں نے، جو پریشانیاں نے اللہ نے ہی دور کرنیاں نے، غم اللہ نے ہی دور کرنے نے، لیکن غم دور کتھوں ہونے نے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیویں کدوں اور کس دا جو غم ہے اس نو دور کرنا ہے۔ اور جڑے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو خاص مقام عطا کر دیندا ہے، اور انہاں دے واسطے دنیا تے رہنا یا دنیا تے نہ رہنا وہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مرضی تے چھوڑ دیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو شان عطا کر دیندا ہے۔ جس طرح کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ،
اللہ تعالیٰ نے ملک الموت نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف بھیجیا کہ تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لے آن۔ فلما جاءہ، جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور آ کے اپنا مدعا بیان کیتا کہ حضور میں چاہنا ہاں کہ میں تہاڈی جان جو ہے اس نو قبض کراں اور لے جاواں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ سکا ہو، آپ نے ملک الموت نو مکہ ماریا اور اس نو اپنی بارگاہ وچ دور بھگا دیتا۔ فراجع الی ربہ، تو ملک الموت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا۔ فقالا، عرض کرتا ہے یا مولا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو مینوں ایسے بندے دی طرف بھیجا ہے جنہاں موت نہیں چاہتا۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ ارجع الیہ فقل لہ یدا یدہ علی متن ثور، فرمایا کہ جا انہاں نوں جا کے میری طرف پیغام دے کہ تساں جو بیل ہے اس دی کمر تے ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جان گے اتنی زندگی اور عطا کر دیاں گے، اتنے سال یا اتنے 100 سال۔ مطلب یہ سی کہ جنہ تسی چاہو گے اونی دیر اساں دونوں زندگی عطا کر دیاں گے۔ تو یہ بھی شان ہے اللہ تعالیٰ دے خاص بندیاں دی اور اللہ تعالیٰ دے دوستاں دی کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی جو موت ہے وہ بھی انہاں دی خواہش دے مطابق رکھ دیندا ہے کہ اگر تو چاہنا ہے تو آ جا، اگر تو چاہتے ہو تو میں اور زندگی عطا کر دینا وا۔ تو عموماً ساڈا تو یہ مقام ہے کہ سانوں یہ بھی نہیں پتا کہ سانوں موت کدوں آنی ہے، کتھے آنی ہے، کیویں آنی ہے، سانوں نہیں پتا کہ سانوں موت کدوں آ جانی ہے، کس وقت آنی ہے، کس طرح آنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دے جڑے خاص بندے نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست نے، انہاں نوں اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ اللہ انہاں نوں انہاں دی مرضی دے مطابق موت عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو چاہنا ہے تو اسی تینوں موت دے دینے ہیں، اگر تسی نہیں چاہتے تو اور زندگی عطا کر دینے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جڑے کہندے نے کہ نہیں جی نبیاں دے وچ عام بندیاں وچ کی فرق ہے، وہ نبی نے اسی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، فلاں فلاں فلاں، تو جو فرق ہے تو اتھوں ہی پتہ لگ گیا ہے کہ تینوں تو یہ بھی تیرے واسط چ نہیں کہ تو ایک سیکنڈ بھی اپنی زندگی بتا سکیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، کہ جدوں کسی دی اجل آ جاندی ہے تو ایک سیکنڈ بھی اس نوں تاخیر نہیں کیتی جاندی۔ اگر کوئی آکھے کہ مینوں ایک سا اور لین دیو تو ایک سا بھی نہیں لین دیتا جائے گا۔ یہ ساڈا مقام ہے، یہ ساڈی حالت ہے۔ اور دوسری سائڈ دے خلق کائنات کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تساں جننے چاہدے اسی اور بتا دینے ہیں، کوئی گل نہیں تساں اگر نہیں موت چاہدے تو پتہ چل گیا نا کہ جڑے خاص نے انہاں دی شان خاص ہے، جڑے عام نے انہاں دی جو شان ہے وہ بھی عام ہے، اور جڑے عام نے وہ خاصاں دے نال نہیں مل سکتے، اور جڑے خاص نے وہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے اور اللہ تعالیٰ دے ولی نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیا دعاواں بھی قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی وجہ دے نال دوسرے دیاں دعاواں بھی قبول فرماتا ہے، اور وہ ایسے لوگ نے کہ وہ دنیا تو چلے جان اللہ تعالیٰ پھر بھی انہوں نے اس زندگی تو بھی بہترین زندگی عطا فرما دینا ہے۔ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے کامل ایمان والے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے آخرت دے وچ بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اس مقام تے جو آخرت مراد ہے وہ قبر ہے، کہ یعنی کہ جویں وہ دنیا میں ثابت قدم نے جدوں قبر میں جاون گے تو اوویں ہی وہ ثابت قدم ہون گے جویں وہ دنیا دے وچ ثابت قدم رہے نے۔ تو اس سے پہلے میں تمہیں عرض کیتی ہے کہ ساری جو موت ہے اس کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ مینوں موت کتھے آوے گی، کدوں آوے گی، کس طرح آئے گی، یا میری موت کی کیفیت کیا ہوئے گی۔ اور دوسرے مقام تے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی رسول حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ والد محترم نے حضرت جابر دے حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے آپ دے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جدوں اساں جنگ احد لڑن دے واسطے جا رہے ساں تو جان تو پہلے میرے باپ نے مینوں اپنی موت دے متعلق دس دیتا سی اور یہ فرمایا کہ احد دے مقام اور احد والے دن سب تو پہلا جڑا شہید ہوئے گا وہ میں ہوں گا کہ اجے جنگ ہونی ہے وہ دن آنا ہے ابھی رستے وچنے لیکن آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلا جو شہید ہے وہ میں ہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب احد دا دن آیا تو رات نو میرے والد صاحب نے مینوں بلایا اور مینوں بلا کے ارشاد فرمایا کہ کل آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دے وچوں جیڑا بندہ سب تو پہلے شہید ہوئے گا وہ میں ہوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ دی گل نو اتنی توجہ نہ دیتی کہ والد صاحب نے تو انہوں نے ایک اپنی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس نو موت آنی ہے کس نے سب تو پہلے شہید ہونا ہے لیکن فرماتے ہیں فَأَصْبَحَنَا فَكَانَا أَوَّلُ قَتِيلٍ فرمایا کہ جب دن ہویا جنگ شروع ہوئی تو سب تو پہلے شہید میرے باپ ہوئے سن تو یہ بھی تو علم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دے عطا ہے کہ اجے تو جنگ ہونی ہے دن چڑھنا ہے پھر موت پھر زخمی ہونا ہے پھر شہادت ملنی ہے لیکن خبر پہلے دے دیتی ہے کہ فرمایا کہ میں شہید ہوا گا اور فرمایا کہ میں سب تو پہلے شہید ہوا گا اور پھر یہی جڑے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے والد صاحب شہید ہوئے تو احد دے مقام تے تساں سب احباب جانتے ہو کہ دو تین صحابہ کرام دی اکٹھیاں اجتماعی قبراں بنائیاں گئیاں سن کہ ایک قبر وچ 2 صحابہ کرام 3 صحابہ کرام اس طرح ایک قبر وچ 2 صحابہ کرام نو دفن کیتا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں نو اکٹھا ایک قبر وچ دفن کیتا گیا سی اور میرے ذہن وچ بعد خیال آیا میں چاہیا کہ میں اپنے والد صاحب نو علیحدہ نکال کے نویں قبر بنا کے ایک قبر میں دفن کراں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 6 ماہ تو بعد جس وقت انہوں نے قبر کھولی تو بالکل تر و تازہ اور ویسے ہی سن جیسے اساں انہوں نے دفن کیتا سی تو 6 ماہ تو بعد بھی انہوں دا جسم اور انہوں دا جڑا کفن ہے وہ بالکل سلامت اور اسی طرح ہی سی اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک عرصہ گزر گیا جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت آئی تو انہوں نے پھر نہراں کھدوائیاں اور جس وقت نہر کھودن لگے تو جو نہر ہے وہ رستے وچ وہی قبر آ گئی جڑی میرے والد صاحب دی ہے چونکہ پہلے تو عموماً صحابہ کرام دی قبراں بڑیاں سن اب نہر کھٹی جا رہی ہے تو فرمایا گیا کہ جنہاں دیاں رستے وچ نہر دے رستے وچ قبراں آ رہی نے وہ اپنیاں قبراں اتوں کھول کے اپنے جڑے بزرگ نے انہوں نے نکال کے دوسری جگہ تے منتقل کر دیو تو فرماتے ہیں کہ 46 سال تو بعد پھر میں دوبارہ اپنے والد صاحب دی قبر نو کھولیا اور کھول کے تیسری جگہ تے میں انہوں نے دفن کیتا میرے والد صاحب بالکل ویسے ہی موجود سن انہوں دا جسم بھی بالکل تر و تازہ سی اور فرمایا کہ انہوں نے دوران شہادت ایک جگہ تے زخم ہویا سی اور اس زخم دے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھیا ہویا سی اور جس وقت ہاتھ نو ہٹایا اندر وچ خون نکلن لگ پیا اور جس وقت پھر ہاتھ رکھیا اوپر تو خون رک گیا خلق کائنات نے فرمایا کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے میں شہید ہو جاندے نے وہ زندہ نے انہوں نے مردہ گمان نہ کرو تو زندگی یہی ہے کہ ساڈے ورگا اگر عام انسان اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو کچھ دیر تو بعد اس کی جو کیفیت ہے جسمانی بدل جاتی ہے خون سارا خشک ہو جائے گا لیکن 46 سال تو بعد بھی اگر زخم دے وچوں تازہ خون نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے موت طاری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے صرف ساڈے وکھان دے واسطے انہاں تے ایک موت طاری فرمائی ہے حقیقت یہ کہ وہ زندہ نے بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے سانو شعور نہیں
اسی کس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ کس طرح زندہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ زندہ نے۔ فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ دے کول زندہ نے، یرزقون انہاں نوں رزق دتا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اب جس نوں رزق دتا جاتا ہے اس رزق نوں استعمال بھی کرتا ہے، کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، تو پتہ چلیا کہ جڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ دے مقبول بندے نے، اللہ تعالیٰ دے دوست نے، شہداء نے، اولیاء نے، انبیاء نے، وہ دنیا تو جان تو بعد اس زندگی نالوں بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اس رزق نالوں اللہ تعالیٰ انہاں نوں بہترین رزق عطا فرما رہے ہیں، اور اس دنیا دی شان نالوں اللہ نے کئی گنا زیادہ شانہ عطا فرمائیاں نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے نبیاں دا جسم کھانا حرام فرما دیتا ہے، کہ اسی کہنے ہیں نا کہ مٹی ہر شے کھا جاندی ہے، لیکن نبیاں دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی، نبیاں دے جسم دے قریب مٹی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے حرام فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس مقام تے جائیے تو ایک وسیع جو ہے مضمون ہے، لیکن کہ مٹی جو ہر چیز نو کھاندی ہے اس نو ختم کر دیندی ہے، ان دا وجود مٹا دیندی ہے، اس مٹی نو اے شان تا مالک نے ہی عطا فرمائی ہے، تو جس مالک نے اے شان عطا فرمائی ہے اس مالک نے فرمایا کہ جڑے میرے بندے نے انہاں دے تو قریب نہیں آنا، پھر مٹی انہاں نو چھوندی بھی نہیں، بلکہ مٹی انہاں نو سعادت سمجھ کے اپنے وچ رکھ دی ہے۔ فرمایا کہ فنبی اللہ حی، اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی نے وہ زندہ نے اور انہاں نو رزق عطا کیتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے صحابی رسول نے، تو جس وقت آپ شہید ہو گئے تو شہادت تو بعد بسرا دے قریب آپ نو دفن کر دیتا گیا، اور آپ دی جڑی قبر مبارک سی وہ ایسے علاقے میں سی جڑا نیواں علاقہ سی، بارش آنی، سیلاب آنا تو اس دے وچ پانی آ جانا، قبر دے اوپر پانی چڑھ جانا، تو آپ نے ایک آدمی نو بار بار خواب دے وچ آ کے فرمایا کہ میری جڑی قبر ہے اس جگہ تبدیل کیتی جاوے، چونکہ پانی آ جاتا ہے قبر تے، تو اس شخص نے پہلے تو اس نو درگزر کرتا رہا، اور پھر اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ اپنا خواب بیان کیتا کہ حضور مینوں ایک خواب آندا ہے، آقا علیہ السلام دے فلاں صحابی رسول مینوں ملدے نے اور مینوں آگے آ پیغام دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مینوں کی کرنا چاہیے ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کولوں ایک مکان خریدیا، 10,000 درہم دے کے ایک مکان خریدیا، اور فرمایا کہ اس مکان دے وچ قبر کھود کے اس جگہ تو نکال کے اس جگہ تے لا کے انہاں دفن کر دیتا جائے، اور جس وقت آپ دے جو جسد مبارک ہے اس کو نکالا گیا تو بالکل تر و تازہ اور صحیح اور سلامت موجود سے۔ تو یہ شان ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دی، آقا علیہ السلام دے غلامہ دی، اور وہ لوگ کہ جنہاں نے آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی ہے، اور وہ لوگ کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے ہو گئے نے، تے جدوں اللہ تعالیٰ دا کوئی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس دا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندیاں نو کدے غم میں مبتلا نہیں کرتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے انہاں دے نہ کوئی خوف آندا ہے نہ انہاں نو کدے غم آندا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا جڑا وعدہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے دنیا وچ بھی ہے اور آخرت دے وچ بھی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دیاں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں دے نال اپنا تعلق، اپنا قرب بنا کے دنیا وچ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ ایویں ہی آخرت وچ بھی انہاں دی شان، انہاں دے مقام اور انہاں دی عظمت نو بچا کے رکھدا ہے، اور اللہ تعالیٰ اویں ہی انہاں نو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ بیان فرماندے نے کہ میں اپنی زمین دی دیکھ بھال کرن دے واسطے جا رہا سا، اور رستے وچ مینوں رات ہو گئی، جس وقت رات ہوئی تو میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں دی قبر دے قریب ٹھہر گیا کہ رات اتنے گزارنا وا اور صبح اپنی منزل تے چلا جاؤں گا۔ تو آپ فرما دے کہ جب کچھ رات گزرے تو میں انہوں دی قبر دے وچوں تلاوت کلام پاک دی آواز سنی، اور اتنی بہترین آواز سنی کہ فرمایا کہ میں اس تو پہلے اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی سی۔ تو میں بڑا حیران ہویا، اور دن چڑھیا تو میں اپنے سفر تے گیا، سفر تو واپس آیا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک عجیب واقعہ ویکھیا ہے، آقا علیہ السلام دے غلام دی قبر تے گیا وہاں رات گزاری ہے، اور قبر وچوں تلاوت کلام پاک دی آواز آ رہی سی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، کیا تانوں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیداں دیاں روحاں نوں قبض کر کے زبرجد اور یاقوت دی کندیلاں وچ رکھیا ہوا ہے، اور انہاں کندیلاں نوں اللہ تعالیٰ نے جنت دے باغاں وچ لٹکا دیتا ہے، اور فرمایا کہ جدوں رات ہوندی ہے تو اے جڑیاں روحاں نے کندیلاں وچوں نکل کے انہاں جسماں دے وچ ڈال دتیاں جاندیاں نے، اور پھر صبح وہ اپنی جگہ تے واپس آ جاندیاں نے۔ کہ رات جڑی ہے وہ جو صاحب جسد ہے ان دی روح اس دے جسم دے وچ آ کے روح گزاردی ہے، اور جس وقت روح واپس آ جاندی ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا ایسا ذکر کرنے والے نے کہ جدوں پھر وہ اللہ تعالیٰ دے کلام دی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو قبر دے اندر تو کیا باہر بھی آواز آتی ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات نے صحابہ کرام علیہم رضوان دے بھی اور دیگر اولیاء کرام دے کہ جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ دے ولیاں، اللہ تعالیٰ دے نبی اور صحابہ کرام دے انہاں دے وصال تو بعد انہاں دی قبر وچوں آواز آئی، تلاوت کلام پاک سنی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان دنیا نو وکھائی۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان وکھاندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی شان وکھا کے اپنی شان وکھاندا ہے، فرماندا ہے کہ اے میرے بندو جس مالک نے انہاں نو یہ شان عطا کیتی وہ تانوں بھی عطا کر سکتا ہے، جس مالک نے انہاں نو اپنا دوست بنا لیا ہے تانوں بھی بنا سکتا ہے، اور اگر اے جڑے عظیم ہستیاں نے، عظیم لوگ نے، اے اللہ تعالیٰ دے اتنا قریب ہو گئے نے، تساں بھی ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ولایت ہے اس نو چھپا کے نہیں رکھیا، اس تے پابندی نہیں لگائی، اپنا قرب کسے تو چھپا کے نہیں رکھیا کہ کوئی میرے قریب نہیں ہو سکتا، کوئی میری بات نہیں کر سکتا، کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا، کوئی عام بندہ ولی نہیں ہو سکتا، عام بندہ متقی نہیں ہو سکتا، عام بندہ کامل نہیں ہو سکتا، عام جو گناہ گار ہے وہ صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے کوئی پابندی نہیں لائی، بلکہ خالق کائنات نے تو فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے دھوکے وچ ڈال رہا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ فرمایا کہ تو آ اس مالک دی بارگاہ وچ آ تو صحیح، پھر ویکھنا وہ تینوں کیویں عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔